طریقے تو بہترین ہے پیسہ کمانے کے. عامل بن جاؤ, روحانی علاج شروع کر دو, جن چڑیل بھوت بھگانا شروع کر دو. پتہ نہیں ہمارے مذہبی لوگ گھوم پھر کے, ایک بڑی اچھی مذہبی جماعت ہے, اچھا بھلا کام کر رہی تھی یونیورسٹیوں میں, کالجز میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, نوجوانوں میں بڑا اچھا کام تھا ان کا. انہوں نے بھی لوگوں کو جن چڑیل بھوت اور جادو اور میاں بیوی میں جادو کا یہ علاج, فلانے میں جادو کا یہ, اس چکر میں لگا دیا لوگوں کو. یار میں نے ان کے بڑوں سے کہا تو ہے کہ یار آپ کدھر کو نکل گئے ہو بھائی, فلانے میں جادو ہوا تو یہ علاج ہے. بھائی کہاں سے, بس جادو ہو گیا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. اور اتنا آسان نہیں ہے یہ, اپنی غلطیوں کو جادو پہ ڈال دیتے ہیں. مذہبی آدمی کا زوال شروع ہوتا ہے جادو ٹونے اور یہ ان سب چیزوں میں لوگوں کو ڈال دیتا ہے وہ. یا تو ایک طرف ہم اتنے لبرل بن جاتے ہیں کہ خدا ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں, اور جب مذہب کی طرف آتے ہیں تو ایسی چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, لاجک کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے, لوگوں کو توہم پرستی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ایک بچے کو کچھ دن پہلے پیلیا ہو گیا تھا, بچوں کو تو ہوتا ہے پیلیا. میں نے بہت سمجھایا, بھائی پیلیا ہے, چھوٹے بچے کو دھوپ لگاؤ, پیلیا اترتا ہے دھوپ میں, صبح کی دھوپ لگاؤ, شام کی دھوپ. وہ پتہ نہیں کہاں سے سسرال میں کسی نے جا کے وہ دم وم کیا, پیلا تیل نکال دیا. میرا دماغ کھایا, میں نے کہا میں اب ان فضول باتوں کو میں نہیں مانتا. پیلا تیل نکال دیا تو وہ پیلیا اس میں آ گیا ہے. یہ ناٹک کسی اور کے سامنے کا, سسرال سے بھی نہیں ڈرتا, آپ اندازہ لگاؤ. سسرال کو میں نے بولا, میں نہیں ماؤں, غصے ہو گئے میرے سسرال والے. کون سا سسرال تھا یہ نہیں بتاؤں گا, اتنا بھی بہادر نہیں ہونا کہ کون سا سسرال تھا یہ بتا دوں. کہہ رہے دیکھو بچی ٹھیک ہو گئی نا. میں نے کہا بھائی پیلیا تو اپنا ٹائم, چھوٹے بچوں میں تو پیلیا نارمل ہے, یرقان نارمل ہے, وہ خود اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو میرا بڑے جنگ ہوئی ہے گھر میں, یہ سب میرے سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تیل پیلا آ رہا ہے. ابے بس کرو ناٹک, کسی اور کو بیوقوف بناؤ. اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے. انگریزوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے, کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. عربوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے, کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ دو لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں واسے اور ایک ان کا بھائی ہے رافع, ان کو بچپن میں پی لیا ہوا, بہت سخت یرقان ہو گیا تھا. ان کے ابا نے بہت علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو رشتہ داروں نے کہا یہ جھڑواؤ گے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے ابا کا ایمان مضبوط ہے, ہمارے دوست ہیں پرانے. انہوں نے بولا یار جیسے انگریزوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے, عربوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے, ہمارے بچوں کا بھی ٹھیک ہو جائے گا, نہیں جھڑوانا. اتنے رشتہ دار نے تانے دیے, نہیں یہ تو جھڑوانا پڑے گا, نہیں نہیں نہیں. ایسا بیچارہ بیزار آ گیا میرے پاس آیا, میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی, نہیں جھڑوائیں گے. ٹھیک ہو گیا, لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی ہو گئے میرا خیال ایک کے. تو چھوڑ دو بھائی یہ عذاب سے نکلو. مذہب کا یہ تصور جو ہم پیش کرتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ایک توہم پرستی ہے, آپ کی اپنی ایک باپ دادا کی رسومات ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھوڑ دو ان سے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یار, اللہ کے فضل سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی بڑائی نہ ہو جائے. جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہے. 19 تھے, اللہ کے فضل سے اب 19 پورے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی کسی بچے کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالا. بچوں کو بیماریاں بھی آئیں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا بس, اور ڈاکٹر سے علاج کرایا, ختم. کیا 19 بچوں میں بیماریاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور جب میں نکاح کر رہا ہوتا ہوں تو کیا پریشانیاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, کسی سے تعویذ نہیں لیا. ایک دفعہ کیا ہوا, جب میں نے ایک دفعہ شادی کی, شادی تو ویسے کئی دفعہ کی ہے, لیکن ایک دفعہ جب میں نے شادی کی تو گھریلو حالات بہت خراب ہو گئے, اور بڑا وہ جو ہوتا ہے نیچرل ہے. ایک صاحب آئے, کہنے لگے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے آپ کو میں تعویذ دلواتا ہوں, ایک دم گھر میں سکون ہو جائے گا. میں نے کہا مسجد ہے, مناسب نہیں ہے, چلے یہاں سے, دفعہ ہو یہاں سے. اور خود اپنے ساتھ اس کے کیا ہوا, شادی ہوئی اور 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی اس کی. میں نے کہا تو اپنے تعویذ سے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر نہیں سکا, ہمیں ٹھیک کرے گا. یہ تو نیچرل ہے بھائی, جب شادی ہوگی تو پڈے ہوں گے, تو جھگڑے ہوں گے. آپ نے شادی کی ہے, جب سوکن آئے گی تو پہلی والی کو تو بیچاری کو آپ نے ذبح کر دیا نا, اس کو تو چیخنے بھی نہیں دے رہے, اس کو آپ جھگڑنے بھی نہیں دے رہے, تو جھگڑے گی بھائی, اس کا حق بنتا ہے. اور آپ ٹینشن میں بھی جاؤ گے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. تو یہ سب کچھ نیچرل ہے. 100% درست اگر کسی کے گھر میں سب کچھ اور چل رہا ہے تو یہ نارمل آدمی نہیں ہے, پھر اس کا مطلب ہے
سب گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, محبتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, سلو بھی ہوتی ہے, سب نیچرل ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرل. ابھی ایک جاننے والے نے دوسری شادی کی, اس کے جو پہلے سسر تھے انہوں نے ایسی واٹ لگائی ہے اس کی, روتے ہوئے میرے پاس آئے, یار میری تو ایسی کی تیسی کر دی میرے سسرال والوں نے, میں نے حلال کیا ہے, حرام تو نہیں کیا. میں نے کہا نیچرل ہے. میں نے کیا کہا؟ نیچرل. بھائی یہ تو نیچرل ہی تو ہوگا. پھر 2 مہینے بعد آئے, ابے بھائی وہ تو ایسا کو کیا, میں پوری ڈیٹیل بتاؤں وہ سمجھ جائیں گے, پھر میری بات ہو رہی ہے. بھائی انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دے دی ہے اور FIR کٹا دی ہے. میں نے کہا نیچرل ہے. پھر 1 مہینے بعد آیا, اب تو یہ کر لیا, بچے چھین لیے. میں نے کہا نیچرل ہے. وہ غصے ہو گئے, کیا یار ہر چیز نیچرل ہے؟ ان کو غصہ آیا نا. میں نے کہا یہ بھی نیچرل ہے. یہ غصہ آنا بھی کیا ہے؟ نیچرل. جب ایسی نصیحتیں سنتا ہے تو بھی غصہ آتا ہے. پھر کہنے میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو, جو کرنا تھا کر لیا ہے آپ نے, اب آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب ان کی باری ہے. کہنے پھر اس کا ہوگا کیا؟ میرا کیا ہوگا کالیا؟ انہوں نے کہا, میں نے کہا تیرا یہ ہوگا, سسرال تجھے تھکائے گا, ٹینشن دے گا, تھکا تھکا کے ایک دن خود تھک جائے گا, بس اور کچھ نہیں ہوگا. تو اب تیرا امتحان ہے, تو صبر کتنا کرتا ہے. بس تو نے آگے سے جواب نہیں دینا, رپلائی نہیں کرنا ہے, بس صبر. وہاں سے توپیں آئیں گی, میزائل آئیں گے اور فائرنگ ہوگی, تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر. بس اب تمہارے صبر کا امتحان ہے, تم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آرام سے بھول جاؤ. جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے جنگ. 1.5 1.5 سال 2 سال, میں نے کہا کب تک, بالآخر آ جائیں گے انشاءاللہ, سیٹ ہو جائیں گے. زیادہ مسئلہ جب ہوتا ہے جب ادھر سے تڑی آئی, آپ نے بھی تڑی لگا دی ادھر سے, پھر خراب ہوگا. بولیں کم بخت ہماری بیٹی پہ سوگن بھی لے کر آیا اور تڑیاں بھی لگا رہا ہے. تو بات ہی بھول گیا کیا چل رہی تھی. اچھا والا موضوع چل رہا ہوتا ہے, یہ شادی بیچ میں آ جاتی ہے. بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں, عاملوں کی بات ہو رہی تھی, عاملوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. مرتے دم, مرنے کے بعد ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤں گا جو پھر عاملوں کو شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے نا, اس میں ذرا سا ڈھیلا پن اختیار کیا پھر عامل لوگوں کی جیت ہو جاتی ہے, لوگ پھر ان چکروں میں پڑتے ہیں. تو میرے بھائی ہمارا اتنا اللہ نے ہمیں بڑا گھر دیا, یعنی افراد کے اعتبار سے, ہم نے تو نہ کبھی تعویذ ڈالا کسی کے گلے میں, نہ کبھی ہم کسی عامل کے پاس لے کر گئے. مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں. بھائی صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو, اس پریشانی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرو, بس. بہت لوگ آئے میرے تو گھر سے تعویذ بھی نکلے ہیں, پھر بھی لفٹ نہیں کرایا. صحیح ہے نا, پرچی سمجھ کے پھینک دیا جائے, اب ہٹا. میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو ہمارا ماشاءاللہ ہندی میں کہتے ہیں اتنا بڑا پریوار, اللہ نظر بس سے بچائے. تو ہم نے تو بھائی کبھی تعویذ گنڈے نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے عاملوں, میرے گھر والے کہتے ہیں عاملوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں, کوئی جادو نہ کر دیں. میں نے کہا کر دیں نا, ہم تو 15-20 سال سے بول رہے ہیں کرو نا یار, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو. ہے ہی نہیں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. یہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے ہیں. بھائی یہ جس میں قوت انفعالی ہوتی ہے نا, جو ان کو کچھ سمجھتا ہے ان پہ اثر ہوتا ہے, جو نہیں سمجھتا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا عالم جاہل سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ ہندو ہو تو بھی اثر نہیں ہوگا, اور اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ تہجد گزار ہو تو بھی مار کھا جاؤ گے ان سے. کانفیڈنس ہونا چاہیے. کانفیڈنس بہت کچھ کروا دیتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا شادی کا. ہتھنی کو غصہ آیا کہ تو کمبخت اپنی ہائٹ دیکھ, کلر دیکھ, نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی. چوہے نے بولا کانفیڈنس دیکھ, یہ سب چیزوں کو چھوڑ. تو کانفیڈنس کیا کیا کروا دیتا ہے. تو عامل تو شاہی کوئی نہیں. مرزا جہلمی کے حوالے سے آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے, رافیل تے شاہی کوئی نہیں, رافیل تے شاہی کوئی. تو میرے بھائی مذہبی لوگ پھر ان چیزوں میں, بھائی مذہب کا تصور سیدھا سیدھا اخلاقیات ہے. زنا مت کرو, شراب مت پیو, اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو, اللہ کے حقوق بھی ادا کرو, نماز قائم کرو. اللہ کے حق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اللہ کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو, انڈیپینڈنٹ نہیں ہو, ہر چیز میں میرے محتاج. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو
قلم گھس کے ختم ہو جائیں, سیاہی دنیا کی ختم ہو جائے, اللہ کے جو تم پر اکیلے پر احسانات ہیں ان احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی, تو پھر آزادی ہم پہ جچتی نہیں ہے. بچپن میں ماں کی نعمت دے دی, جو جس نے پالا, باپ کی نعمت دے دی جس نے سہارا دیا, خاندان دیا, دوست احباب دیے, پیسہ دیا. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں. بھائی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو اپنے سے زیادہ مالداروں سے, ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو, آپ اپنے سے کمتر لوگوں سے کمپیئر کرو تو بہت پیسہ دیا ہے. فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ بھی ہیں, آپ گھروں میں سو جاتے ہو. ایسے لوگ بھی ہیں 2 وقت کا, ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا, آپ کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو, 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو. ناشکری کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں, اور ہم نے نظریاتی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہے, غلام سمجھنا ہے, اور عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہم آزاد نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرنے کا. سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا, حدیث میں جس چیز کا حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھتے ہیں وہ نماز بولو قائم کرتے ہیں. نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سفر ہو, حضر ہو, بیماری ہو, صحت ہو, غربت ہو, دولت ہو, جیسے بھی حالات ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. میدان جہاد میں نہیں چھوڑنے کی اجازت دی تو نرم گدوں میں چھوڑنے کی کہاں سے اجازت دے دے گا اللہ؟ ایکچولی نیند بہت آ رہی ہے, ایکچولی میں یوں ہے, ایکچولی ابھی تو آج کل تو سیزن چل رہا ہے, کسٹمر بہت ہیں ایکچولی وغیرہ, اور شاپنگ ہو رہی ہے. بھائی میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا کام ہو سکتا ہے؟ ہاں نماز کا طریقہ آسان کر دیا اللہ نے. کہا میدان جنگ میں پیدل پڑھو, پیدل نہیں سواری پہ پڑھو, اشاروں سے پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن بعد میں پڑھ لیں گے بھائی, ابھی جنگ کر لیتے ہیں, رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے, گھوڑے پہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتے ہیں نا نا نا, رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی جائے گی. یہ جو 2 نمازیں اکٹھا کرنا ہے, ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لی یا اثر تک ظہر کو ڈیلے کر لیا, کسی واضح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. اس بارے میں یا تو حدیث ضعیف ہے, اگر صحیح حدیث ہے تو صریح نہیں ہے, اس میں واضح مضمون نہیں ہے. ظہر کو عصر کے قریب لے کے جانا, عصر کو پہلے وقت میں پڑھنا, اس کو بھی حدیث میں جمع بین الصلاتین سے تعبیر کیا گیا ہے, خود صحیح حدیث سے ثابت ہے. کیا آپ نے ایک صحابیہ کو کہا ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں؟ بذالک تجمعین بین الصلاتین, اس طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو گی. باقی میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈنگ کرواؤں گا. اس کو خود نبی نے کہا یہ 2 نمازیں اکٹھی, تو اکٹھی کا مطلب ہوگی ہر نماز اپنے ٹائم پہ. باقی لوگ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی, عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کو. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا, اس کا مطلب دوسری حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا, اس کے فوراً بعد عشاء. تو جمع کا عمل جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے, وہ مغرب کے ٹائم پہ نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنی آزادی دے دی, شاپنگ کے لیے جا رہے ہو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو, اکیڈمی میں آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہے بھائی ڈیلے نہیں کر سکتے. بخاری کی حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفریط التفریط, سوتے میں نماز قضا ہو گئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوتاہی یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو سفر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی, فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی. حضرت بلال کو کے ذمہ لگایا تھا اذان دے کے اٹھانا, تو حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی.
تو آپ نے فرمایا کہ سوتے میں اگر نماز قضا ہو جائے، سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ خراٹے لے کے جان کر سو رہے ہیں آپ، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ الارم کا پتہ چلا یا الارم بجا ہی نہیں، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. تو سفر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کوتاہی یہ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. اس میں نے پورا رسالہ لکھ لیا ہے، صرف اس کو ڈیلیور کرنا باقی ہے. ہاں حج کے موقع پر، حج تو خلاف قیاس ہے، حج میں تو سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں، وہ تو ہے ہی خلاف قیاس. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی، اکٹھی کا مطلب قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے، سوائے حج کے موقع پہ. تو آپ صرف ایک آنکھ سے اگر دلائل دیکھتے ہو تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چشمے سے دیکھتے ہیں جو اپنے مطلب کے دلائل، جو فریق مخالف کے دلائل ہیں اس کو یہ ایسے گنے بن کے پی جاتے ہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی. اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ پڑھنے کی نہیں ہے، وقت پہ پڑھنے کی ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں، وقت کے اندر. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے، فجر کا الگ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، سفر میں 4 رکعتوں کی 2 کی اللہ نے، یہ اسی لیے تو تاکہ قضا نہ ہو. تو رخصت جب دی جاتی ہے کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں نا تو اس سہولت دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کام کی حفاظت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے کہا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا؟ تاکہ ضائع نہ ہو، ڈیلے نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا سفر میں مشکل ہے 4 کی 2 پڑھ لو تاکہ ڈیلے نہ ہو. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے، اس پہ میرا پورا رسالہ ہے، لکھ چکا ہوں میں، صرف اس کو نیٹ پہ ڈالنا ہے اس کو. کیونکہ تحریر کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے اور بولنے کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے. ایسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ابے یہ حنفی کیا، یہ تو سنت کے دشمن ہیں، یہ تو سنت کے. ایک صاحب کا میں نے آڈیو دیکھی، کہتا ہے میں حنفی تھا، اب تو میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھتا ہوں اور مغرب کے ساتھ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھتا ہوں، اور یہ حنفی لوگوں کو کیا پتا سنت کا. تو کبھی خوشبو لگا کے آ، تجھے بتائیں گے ہمیں کتنا سنت کا پتہ ہے. جاہل لوگ. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اعتدال سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ جب تک طنز نہیں کرتے نا ان کو سکون نہیں ملتا. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، مگر طنز نہیں کرتے. وہ شافعی بھی اس کے قائل ہیں مگر طنز نہیں کرتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد اعظم بن گئے، مفتی اعظم بن گئے، سب پہ طنز کرتے ہیں. میرا جب 3 وطر والا کلپ گیا ہے نا مارکیٹ میں، وہ جو وطر پہ نہیں میں نے ریکارڈ کروایا تھا، وہ جو ایک آیا تھا اوہو آج تک ہم وطر غلط پڑھتے رہے، اس کا جب جواب میں نے ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے، کتنے لوگوں کے فون آئے، مفتی صاحب ایسا ہمارے محلے میں کچھ فتنہ پرستوں نے ہمیں طنز کر کے رکھا ہوا تھا، تم حدیث کے مخالف، تمہیں کیا پتا قرآن و سنت کا، ایسا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں ملاتے، ایسے گھننے بن کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کی ایک رائے ہے، آپ 100 دفعہ رکھو، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ طنز، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو کہنا اندھی تقلید کرتے ہو، علم کہاں ہے ان لوگوں کے پاس، یہ تکبر ہے. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اس میں ہمارا موقف بہت مضبوط ہے، سفر ہو یا حضر ہو. حج کے علاوہ 2 نمازیں آپ اکٹھی اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہو، ظہر کو ڈیلے کرو آخری وقت میں، عصر کو اول وقت میں، اس طرح حدیث سے ثابت ہے، انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں. باقی اس طرح کے ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم میں داخل کر دو. ہمارا دعویٰ یہ کہ اس بارے میں اگر حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا، تو یہ صحیح حدیث تو ہے، صریح تھوڑی ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. جمع کا عمل جو ہوا ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں اور جب عشاء پڑھی ہے عشاء کے وقت میں، تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ عشاء کے وقت میں ہوا ہے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کی غلامی میں سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ نماز. سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز کے بغیر اللہ اسلام کو مانتا نہیں ہے سب سے پہلے. اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز سیدھی کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی اللہ
سیدھا کر دیں گے. ہاں سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہے. وہ فجر کو اس لیے کہا جاتا ہے جس نے فجر پڑھ لی باقی بھی پڑھ لے گا وہ. تو نماز کو سب سے پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہو کیا رہا ہے, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. گرمی بھی بہت ہو رہی ہے, لوگوں کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا بھائی نماز کے بارے میں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے, پرانا ہو گیا, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے کہا میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, مفتی صاحب بہت نیک تھا, بہت نیک تھا, بڑا اللہ والا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا وہ, بس نماز نہیں پڑھتا تھا. ابے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا اتنا بڑا حق ادا نہیں کر رہا. یہ بات کوئی غیر مسلم کہے تو سمجھ میں آتی ہے, مسلمان کہے کہ بے نمازی تھا لیکن کیا تھا؟ نیک تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاتون کے شوہر مر گئے, اب وہ بیچاری میت کی تعریف کر رہی ہے, ہائے میرے میاں اتنے اچھے تھے, اتنے اچھے تھے. بہن آج تک کسی عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اب تعریف تو کرنی تھی نا, جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی. یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو کسی آنٹی کو نہیں دیکھتے تھے, میرے خوف سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے بس, وہ اتنے نیک تھے. تو بھائی نیک کہاں سے ہو گئے جو ٹکٹکی باندھ کے عورتوں کو جھانک رہا ہے؟ تو ایسے ہی بھائی بے نمازی نیک نہیں ہو سکتا, اللہ نہیں مانتا بے نماز. اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین. حقوق العباد میں سب سے پہلے باپ اور ماں, بس باقی سب اس کے بعد. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو پھر اللہ نہیں مانے گا آپ کو اچھا. دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں بھائی. تو اللہ ہم میں عبدیت پیدا کرے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غلام ہیں, اور غلام بن کے رہے, یہی زیادہ اچھا ہے اس کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں, نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں, پتہ کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹرز زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا جب ابھی تو 19 تھے نا, الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا, تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے. تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی, ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتہ دار خواتین تھیں, انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا, الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم, اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ, کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں, واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا, لیکن ایسے 1000 میں ایک ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہیں, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں, بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے, گلشن اقبال میں کلینک ہے, ادھر بھی ہے, یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں, آپ خود ہی تلاش کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے, اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس میں اس نے کہا ہے جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے, اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں, اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی, نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے. اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے, وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ کرو, ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں, ان کو پتہ ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا. یہاں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں گردہ ہی پی گئے ایک. سمجھ رہے ہو, تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے, میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ اب داڑھی رکھی ہے. واہ. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں, اس لیے داڑھی رکھ لی, اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مجھ سے سوال میرا آپ سے, ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا
ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے, تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے, تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے, تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھ کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مجھے صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا, ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتہ ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے, جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے, اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے, تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مطلب تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ آئیو میرے بھائی, بلکہ ابھی تیرا بچہ, آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا میں, پرنسپل صاحب کا بچہ. السلام علیکم, جلدی سے, شاباش, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, دبا دے دبا دے دبا دے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, شاباش. چل آ جاؤ لاہور والے, لاہور اسٹیشن, وعلیکم السلام. لسی, سجی کے پائے, کھجی کے پائے, کیا لکھا ہوا ہے یار, پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. پینسل سے لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا. اور کوئی سوال؟ جو میرا نام, میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے, میرا سوال ہے نام عبد الصمد اسلام. بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن دینے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے, کمیشن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, جائز ہے کام کرنا کمیشن پہ بھی, اس میں کوئی شریعت نے ناجائز نہیں قرار دیا. چاہے دواؤں کی قیمت میں فرق پڑ رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو پڑے گا, نیچرل ہے یہ, دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. گائے کی پڑھنا, کوئی کیا بول رہا ہے بھائی, گانے کی لیرک پڑھنا, گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے, صرف بیوی کے لیے جائز ہے. اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو, آدمی کہتے ہے تجھے کیوں سناؤں. تو جو پرانے گانے یاد ہیں, لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے تو سننا بھی نہیں, سننا نہیں ہے, پرانے یاد ہوتے ہیں. بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا, اب ہم کبھی بس میں, پہلے اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے, کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ, وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں. گانا نہیں بھولتا انسان, تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی, ٹائٹ قسم کی شاعری. تو لڑکے بتاتے ہیں, لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی, وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ, بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے, یہ ہماری ارینج میرج نہیں, ہماری محبت کی شادی ہے. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے
मुश्किल काम. आंटी का फोन आ जाए पूरी फिल्में सुना देगा उसको, स्टोरियां सुना देगा. अच्छा मेरे भाई, अच्छा बीवी को कभी सुना भी रहा हो तो बीवी समझती है मुझे कह रहा है ये, हालांकि आदमी किसी और की नियत करके खा रहा होता है. कुछ खवातीन कहती हैं हमारे शौहर मोहब्बत में गाने सुनाते हैं. कहता हूँ भाई इतना नेक, मार्केट में शॉर्ट चल रहे हैं, शॉर्ट चल रहे हैं मार्केट. किन के पीछे? नहीं, फिर जायज़ नहीं है ऐसे कमीशन लेना कि जिससे ले रहे हो उसको पता नहीं है, वहीं से काट रहे हो, फिर तो ये धोखा है ना. और पहला क्या सवाल था, सॉरी? हाँ, मसलक वाल किसी दूसरे मसलक के पीछे नमाज पढ़ना, जब तक किसी मसलक में शिर्क या कुफर ना हो तो उसके पीछे नमाज जायज़ है. अभी टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में कारी खलीलुर रहमान बैठे हुए हैं और साथ में वो बैठे हुए हैं जो बरेलवियों के हैं ना, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, और भी 2-4 लोग बैठे हुए हैं. तो सवाल पूछने वाले ने पूछा ये हनफी लोग इमाम काबा के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये 2 नंबरियाँ बहुत होती हैं टेलीविज़न में. तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जवाब दिया कि हनफी लोग इमाम हरम के पीछे इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि वो शाफ़ी भी हैं, बाज़ दफ़ा हमारे मसलक के मुताबिक नमाज नहीं हो रही होती. भाई ये सवाल ही गलत है. हनफी लोग इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो शाफ़ी हों चाहे वो हम्बली हों, क्योंकि हम चारों इमामों को बरहक समझते हैं. अब सऊदी अरब में जो इमाम काबा है वो हम्बली हैं. उनकी तहरीर मैंने खुद पढ़ी है कि हम फ़िक़ह हम्बली को फॉलो करते हैं, खुद मैं इसका गवाह हूँ. उन्होंने उन पे किसी ने एतराज़ किया था कि आप इमाम अहमद बिन हम्बल को क्यों फॉलो करते हैं? उन्होंने कहा हम इसलिए कि वो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं, तो हमारा हम्बली होना काबिल फ़ख्र है क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात के इमाम को फॉलो कर रहे हैं. मैंने खुद तहरीर पढ़ी है. तो हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ये सवाल ही गलत है. तो कारी खलीलुर रहमान ने फिर कहा कि ये ऐसा करते हैं. फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जवाब दिया हम इसलिए नहीं पढ़ते. तो बरेलवी हजरात नहीं पढ़ते, जो उनका ही किराए है. लेकिन ये कहना कि हनफी नहीं पढ़ते ये गलत है. खुद सिर्फ बरेलवी नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़े, उनकी मर्ज़ी, उनके पास क्या लॉजिक है, इसलिए नहीं पढ़ते कि वो शाफ़ी हैं, हमारे मसलक के हिसाब से नमाज सही नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं. लेकिन ऐसा हमारा फतवा नहीं है. दुनिया भर में हनफी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तुर्की सारा हनफी है, अफ़गानिस्तान सारा हनफी, इमाम बुखारी का वतन बुखारा वो सारा क्या है, मैं तो खुद गया हूँ वहाँ जाके मैंने देखा है, वो भी हनफी है. तो दुनिया में 50% से ज़्यादा तो मुसलमान हनफी हैं. वो सारे इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने को जायज़ करार देते हैं. बल्कि हम तो यहाँ तक ब्रॉड माइंडेड हैं कि अहनाफ की राय में 1 रकत वितर जायज़ नहीं है अलग से. इस पर क्या दलाइल है मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा. लेकिन फिर भी हम हरम में कहते हैं कि उनके पीछे 1 रकत भी पढ़ लो, छोड़ दो अपना मसलक. क्यों भाई, इमाम हरम है तो कोई बात नहीं, आप इसमें फ़िक़ह हम्बली को या फ़िक़ह शाफ़ी को फॉलो कर लो. दलाइल तो दोनों तरफ हैं. इज्तिमाइयत की खातिर क्या करो, 1 रकत वितर में भी आप हरम में जाके, कहीं और नहीं, हरम में आप 1 रकत वितर भी उनके पीछे पढ़ लो. तो टीवी में जो प्रोग्राम है उससे ये मैसेज गया है कि गोया हनफी इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते. तो सवाल करने वाले ने भी बददियानती की है. और कारी खलीलुर रहमान साहब को कहना चाहिए था कि हनफी पढ़ते हैं, लेकिन कारी खलीलुर रहमान साहब को भी ना, खलीलुर रहमान ही नाम है ना, एक तो मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तो उनको भी अहनाफ की हिमायत करते हुए मौत आती है. पता होता है यहाँ अहनाफ दुरुस्त हैं, लेकिन वो मजाल है, कोई तंज जितने भी होंगे, जहाँ कोई तंज का मौका मिलेगा तो करेंगे, तंज का मौका मिलेगा तो करेंगे. तो फिर खवारियत तो आप खुद फैला रहे हो. तो उनको चाहिए था बोलते भाई 99% हनफी इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं. ठीक है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब नहीं पढ़ते होंगे, उनकी, मेरे मकसद किसी पे तंज नहीं है, उनकी अपनी एक राय होगी. लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि सारे हनफी नहीं पढ़ते गलत है, पढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी. ये बिल्कुल ऐसा ही इल्ज़ाम है जैसे अदालती खुला पे लगा दिया कि ये हनफियों की राय के खुला नहीं होता. भाई सबकी राय खुला नहीं होता. तो जिसको जो ठरक निकालनी होती है हनफियों का नाम लेकर रगड़ देता है उसको. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो लड़के जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं ना, जी, उनको जो तनख्वाह दी जाती है वो क्या हराम होती है या हलाल होती है? लड़के जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं उनकी तनख्वाह हराम क्यों होगी, हलाल है. वो जो पेट्रोल कम करते हैं ना, उनसे तो जो लड़के काम क्या कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे? जो पेट्रोल कम होता है ना, उनसे तो लड़कों का कोई वास्ता नहीं होता, वो तो अंदर ऑफिस से होता है. बस अगर नाजायज़ काम कर रहे हैं, पेट्रोल बचा रहे हैं और बिल सही नहीं बना रहे तो फिर नाजायज़ है. लड़के काम कर रहे हैं उनके भी सही नहीं है.
جو لڑکے کام کرتے پیٹرول پمپ پہ وہ ان کے بھی آمدنی اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی, اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. میرے بھائی جلدی جلدی لیڈیز گروپ کے ساتھ عمرہ کے بغیر محرم جا سکتی ہوں. خاتون نے پوچھا ہے کیا میں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کریں. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, حج عمرے کے سفر کو. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے, اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ تھی فتنہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا, اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی, 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اچھا لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں کی بیٹی گئی تھی, جوان لڑکی ہے, وہ تو صرف حج عمرہ نہیں بلکہ وہ تو 4 سال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گئی, اسے تو کچھ نہیں ہوا, اور مولوی لوگ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے. دیکھو فتنے کا اندیشے کا مطلب کیا ہے؟ خطرہ ہے, یقینی تھوڑی ہوتا ہے فتنہ. کسی علاقے میں چرس بٹ رہی ہو, آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرا بچہ تو گیا تھا, کوئی چرس نہیں لی اس نے, چرسیوں سے دوستیاں بھی لگائیں, راتیں بھی گزاری, چرس نہیں پی. آپ کہیں گے بھائی یہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن خطرہ تو ہے نا, تو ہم کیوں رسک لیں بھائی؟ تو اسلام میں بہت سارے احکام کا مدار فتنے پر نہیں ہے, فتنے کے خطرے پر ہے, خطرہ موجود ہے. ورنہ بہت ساری بے پردہ عورتیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ, آج تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا. بہت ساری بے پردہ ہیں, تو کیا بے پردگی کی اجازت ہو جائے گی؟ یہی کہا جائے گا نہیں چھیڑا, خطرہ تو ہے نا, خطرہ تو ہے. تو خطرے کی بیس پہ بہت ساری لڑکیاں جاتی ہیں عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جاتی ہیں یورپ امریکہ یونیورسٹیوں میں 4 سال ہاسٹل میں رہتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہت ساریوں کو بہت کچھ ہوتا بھی اسی وجہ سے, اگر وہ گھر میں رہتی ہیں تو نہ ہوتا یہ سب کچھ. تو شریعت نے فتنے پر مدار نہیں رکھا, فتنے کے خطرے پر مدار رکھا ہے. تو حج اور عمرے میں بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے, اجنبی ملک ہے, اجنبی کنٹری ہے, سارے اجنبی لوگ ہیں, تو بہت خطرہ ہوتا ہے ٹاکرا ہو جائے. دوستیاں جہازوں میں ہو جاتی ہیں, دوستیاں بیٹھے بیٹھے دوستیاں ہو جاتی ہیں, بڑے اسکینڈل چلتے ہیں پھر. تو اس لیے اتنی تو گنجائش ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے, یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں, لیکن کسی دوسرے کنٹری میں اتنے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا محرم کے بغیر, اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں بوڑھی عورتیں مستثنا ہے, تو بوڑھی عورتوں وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں. اب بوڑھی کون ہے تو ہم کوئی ایج نہیں بتاتے, جو عورت کہہ دے کہ میں بوڑھی ہوں وہ چلی جائے. السلام علیکم. وہ کہے وہ مر جائے گی. ہماری جاننے والی ایک خاتون اس چکر میں مر گئی, ڈاکٹر کو اپنی عمر ہی نہیں بتاتی تھی صحیح, 35 سال کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر 35 سال کے حساب سے ان کو میڈیسن دے رہا تھا جبکہ وہ 55 کی ہو چکی تھی. جھوٹ بولا ڈاکٹر سے اور مر گئی. موت گوارا کر لی, مگر یہ کہنا کہ میں 55 کی ہو چکی ہوں یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. مفتی صاحب میرا نام ذوالفقار ہے, میں سعودیہ سے آیا ہوں چھٹیوں میں. ویری گڈ. تو میرے کافی کولیگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ. اور ان میں سے ایک انڈین کولیگ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کراچی میں رہتے ہو لیکن آج تک آپ کی مفتی طارق مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ایک تو ملاقات کرنی ہے آپ سے, ایک تصویر کی درخواست ہے. اچھا 2 چھوٹے سوال ہیں میرے. جلی سعودیہ میں جو ہے وہ بچوں کو اس دفعہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے بقرعید دیکھیں. وہاں پہ وہ میرے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں تو وہ ایسا کوئی اسلامی چینل, بچوں کا چینل نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جامعۃ الرشید کیا کام کر رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, تو کیا آپ نے اپنے کچھ شاگرد ایسے بنائے ہیں جو یہ آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھو
بچوں کو پھر بقرعید میں پاکستان لایا کرو. کراچی, خدا کی قسم بقرعید کا مزہ کراچی میں ہی ہے, بہت زیادہ مزہ. میں نے دیکھا ہے کینیڈا سے, یو کے سے لوگ اپنے بچوں کو کراچی لا رہے ہوتے ہیں, باقی ملکوں میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا. اور پاکستان میں بھی جو مزہ کراچی میں کہیں اور نہیں ہے. تو وہ اس کا تو یہ جواب ہو گیا کہ بچوں کو سعودی عرب نہ رکھیں بقرعید میں, ان کو یہاں لے کر آئیں. سعودیوں کو بولیں تم بھی آؤ ہمارے یہاں آؤ, بقرعید یہاں آ کے گزارا کرو. باقی یوٹیوب چینل تو لوگ بنا رہے ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں. جامعۃ الرشید کا مجھے نہیں پتا, شاید بنایا انہوں نے, نہیں بنایا واللہ عالم. بنانا چاہیے بچوں کے لیے مذہبی چینل. ان لوگوں نے تو بنائے ہیں, جو دعوت اسلامی والے لوگوں نے بھی اچھے چینل بنائے ہیں جی بچوں کے. جی دوسرا سوال میرا رہ گیا مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, ہاں 4 شادیوں والا مشن لے کے میں چل رہا ہوں. یہ آپ کے بعد کون لے کے چلے گا؟ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں. نظریہ تو بن چکا ہے, اور بہت سے لوگ اب میڈیا پہ یہ بحث آنا شروع ہو گئی ہے, مدارس سے فتوے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے. اب جو لوگ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی نسلوں میں یہ کام جاری ہوگا نا, تو ہو چاہیے چل پڑائے. اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جائے گا. 19:15 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں, اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہے ان کو. انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم, امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں, نا 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 نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا, یہاں پہ ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا ہم نہیں آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی, جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ. اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا, تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا, تو اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں, غریبوں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے. سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. تبھی ہمارے مزے ہیں, وہاں جا کے کما کے یہاں بھیجتے ہیں ہم لوگ. تو ان کی ترقی سے کو ہم کیش کرا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو ان بیانات کی ویلیو کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس قوم کو مت لگاؤ شادیوں پہ, بچوں پہ. یہاں کے لیے فیملی پلاننگ روکو, کیونکہ دشمن کہتا ہے میرے نہیں بڑھ رہے تو دشمن کے بھی نہ بڑھیں. ایشیائی ملکوں کے لیے کہتے ہیں رکواؤ ان کی نسلیں.